الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل ست تکریم بزرگان محترم، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور جینے کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ انسان دنیا میں آیا اللہ کا محتاج، دنیا سے جائے گا تو بھی اللہ کا محتاج۔ دونوں اوقات میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ آیا تو اللہ نے اسے اطلاع نہیں دی تھی کہ تجھے جانا ہے، اور جائے گا تو اللہ اطلاع نہیں دے گا کہ تجھے جانا ہے۔ دونوں اوقات میں انسان محتاج ہیں۔ درمیان میں جو مرحلہ ہے ان مرحلوں میں انسان بہت سی غفلت کرتا ہے، بہت سے مسائل کھڑے کرتا ہے، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان غفلت پر غفلتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھتے چلیں، جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، انسان کے ایسے مسائل آتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے ایسے اوقات عطا فرما دیتا ہے کہ انسان کو ان اوقات میں اگر وہ کوشش کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک اوقات ایسے آتے ہیں تجارت کے اندر، جب تیزی ہوتی ہے تجارت میں، جب تجارت کے اندر تیزی ہوتی ہے تو کہا کیا جاتا ہے کہ ان اوقات میں جتنا لوٹنا ہو لوٹ لو، جتنا لینا ہو لے لو، جتنا فائدہ حاصل کرنا ہو فائدہ حاصل کر لو۔ اسی طرح انسان پوری زندگی، پورے 11 مہینے جس طرح اسے گزارنا چاہیے نہیں گزار پاتا، لیکن وہر رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو ایسے مہینے عنایت کر دیتا ہے، ایسے اوقات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے یہ مہینہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ پورے 11 مہینے چاہے تو نے کیسی بھی زندگی گزاری ہے، ان مہینے میں اگر تو نے صحیح معنی میں مجھے یاد کر لیا، میری محبت میں تو نے کوشش کر لی، میری محبت میں اپنی زندگی گزار لی، یاد رکھنا پچھلے جو مہینے جو تیری زندگی پچھلی زندگی گزری ہے، میں تیری پچھلی زندگی کو معاف کر دوں گا۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس مہینے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے،
اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو گزارتے ہیں لیکن جس طرح گزارنا چاہیے نہیں گزارتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ شکر ادا کرو کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بڑا ہو، کوئی بھی انسان، ہر انسان ماشاءاللہ رمضان کے اندر روزے تو رکھ لیتا ہے، روزے میں وہ پیچھا نہیں چھڑواتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو گھر پہ، اگر وہ چاہتا تو غسل خانے میں گھس کر وہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے نہیں پیتا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ جب انسان یہاں روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تم نے اس چیز کا روزہ رکھا ہے وہاں آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، وہاں زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، وہاں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، وہاں ہاتھ پیر کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جس طرح مہینہ گزارنا چاہیے مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ اتنی ساری شرارتیں ہیں، اتنے سارے گناہ ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں بہت گناہ کیا، اس زمین پر چلتے ہیں بہت ساری سرکشی کی، اس آسمان کے نیچے چلتے ہیں بہت سے گناہ کیے، بہت سے لفاظی کی ہیں، بہت سی بے حیائی کی ہیں، لیکن وہر رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو پیارا پیارا مہینہ عطا کر دیتا ہے۔ وہر رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ مانگ میں عطا کرنے والا ہو، دینے والا ہو، اور اس مہینے میں تیری مغفرت اور بخشش کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ذرا بتلائیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان مبارک میں کیا تھا؟ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 معمول زیادہ تھے۔ اول معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، خوب دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم ذرا سوچیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنا دعا مانگتے ہیں۔ لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس اپنی باتیں تو بہت نقل کرتے ہیں، ہم اپنی باتیں تو بہت وہاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ہم نے کتنی دعا مانگی، اللہ کے پاس ہم نے کتنا مانگا ہے؟ اتنے گناہ کیے، ہماری زندگی دیکھو تو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، پوری زندگی غفلت میں گزری ہے۔ ان گناہوں کا اگر مانگنا ہے تو یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ان مہینے میں ہمیں کثرت سے، ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کثرت سے دعا مانگتے تھے۔ ہمیں کثرت سے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح اپنا مزاج بنا لے دعاؤں کے معاملے کے اندر کہ ہم راتوں کو تہجد کے اوقات میں ہم اپنا مصلی بچھائیں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ سے کہیں اللہ معاف کر دے، خوب گر رہے خوب روئیں اللہ کے سامنے، پھر اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے جائیں، جیسے اٹھ کے جائیں پھر آ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے کہیں اللہ آپ نے معاف کیا ہوگا کہ نہ معاف کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اٹھ کے جائیں، پھر مصلی پر آئیں اور کہیں اللہ اللہ میں نے ابھی اتنی ساری دعائیں مانگی تھی، اللہ آپ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بار بار اس طرح مانگنا اللہ کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب بندہ اس طرح مانگتا ہے تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ بندے کی ادا دیکھتا ہوں، اس ادا کو دیکھ کر جا میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنے والا انسان ایسا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہو،
اللہ اس طرح اسے معاف کر دیتا ہے۔ انسان جس طرح ایک صابن کے ذریعے کپڑے کو دھوتا ہے تو کپڑے اس کے دھل جاتے ہیں، صاف شفاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو جس طرح کپڑا دھل جاتا ہے، اللہ اس طرح اس بندے کی زندگی کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک حدیث ہے کہ بندہ جب گناہ سے معافی مانگتا ہے تو جو پچھلے گناہ کیے ہیں اللہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف گناہ یہ نہیں کہا کہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں اور نیکی لکھ دیتا ہوں، بلکہ پچھلے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ واہ رے رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے بندہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ رمضان کی صحیح قدر کریں، اس میں خوب اللہ سے مانگے، خوب روئیں، خوب گڑگڑائیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا معمول کیا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے معمولات پورا کرتے تھے۔ ہمیں پورا 11 مہینہ تو اللہ کا شکر موقع ملتا ہے کمانے کا، خوب کمائے نہ نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جتنا وقت دے سکے ہم ان اوقات کو یہاں پر استعمال کریں، خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، خوب قرآن کریم پڑھیں، خوب اللہ کے سامنے اللہ کے عبادت کریں، اللہ کے سامنے گڑائیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں مل گیا، یہی تو بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا تو چند باتیں بتلائی اللہ کے رسول نے، اس میں یہ بات بھی کہی کہ آمین میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ مل جائے اور اس مہینے کی ناقدری، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کا مہینہ صحیح معنی میں گزر گیا تو یاد رکھو ہمارے لیے عید کا مہینہ خوشی کا دن ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ صحیح معنی میں نہیں گزرا تو عید کا دن ہمارے لیے وعید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہے افطار کے وقت کی خوشی۔ ایک افطار کے وقت کیسی خوشی انسان کو ہوتی ہے؟ صبح سے انسان بھوکا رہتا ہے، جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ افطار کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ، جیسا ایک انسان بھوکا ہوتا ہے صبح سے نکلتا ہے اور شام تک بھوکا ہو تو لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ بھوکا ہو، مجھے کچھ نہ کچھ کھانا دے دیجئے، روٹی دے دیجئے، ٹکڑا دے دیجئے۔ تو انسان اسی طرح اللہ سے کہیں کہ میں بھوکا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، دیکھ رہا ہے تو کتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اللہ مجھے قبول کر لے۔ یہ وقت بہت پیارا وقت ہے۔ اس اوقات کے اندر ہمارا اکثر معمول کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھی معمول، ہمارے گھر والوں کا بھی، عورتوں کا بھی معمول ہوتا ہے کہ ان اوقات کے اندر وہ افطاری کی تیاری میں لگی ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ عورتیں بھی پہلے سے فارغ ہو جائیں اور 15 منٹ 20 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، ان اوقات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہے کہ اللہ معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دے۔ ان اوقات کا خیال، یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ صبح سے انسان بھوکا رہتا ہے، رات تک بھوکا رہتا ہے،
تو انسان کو ان اوقات میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا کہا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ فرحت عند فطرہ، افطار کے وقت کی خوشی ہے وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی ہے۔ اس لیے فرحت عند فطرہ سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ عید الفطر کی خوشی، کہ انسان نے رمضان کا پورا مہینہ اچھے انداز میں گزارا، جس طرح صبح سے لے کر روزہ رکھتا ہے بندہ، رات تک کے اگر وہ مغرب تک کے روزہ رکھتا ہے، جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح بندے کے بارے میں یہ بتلایا کہ بندہ اگر اسی طرح پورے رمضان کا مہینہ صحیح معنی میں گزارے، عید الفطر کے اوقات میں اسی طرح اس کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ کہ رمضان کے مہینے کو انشاءاللہ ہم صحیح معنی میں گزارنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کی قدر ہونا چاہیے، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزیں بتلائی، اس میں سے تیسرا معمول نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ صدقات کو بڑھا دیا کرتے تھے، خوب صدقات دیا کرتے تھے، مال خوب خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑا کس طرح تیز بھاگتا ہے اس طرح مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے خوب ادا کیا، جبکہ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تو ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم اندر رقم نکالیں، غریبوں تک کہ ہم اس مہینے میں رقموں کو خرچہ کریں، خوب رقم ادا کریں۔ رقم ادا کرنے سے یاد رکھو رقم کم نہیں ہوتی، پیسے کم نہیں ہوتے، مال کم نہیں ہوتے، بلکہ مال بڑھتے ہیں، اور یہ رمضان کے مہینے میں 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے۔ ہمیں تو سمجھنا چاہیے، ان مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ پیٹ میں 2 پتھر بنتے تھے، اور اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر بھی پتھر بنتے تھے۔ پتھر بننے کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں رمضان میں کثرت سے مال نکالنا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روٹی کا ٹکڑا آیا، روٹی کا ٹکڑا آنا تھا، فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا یوں اٹھایا، اور روٹی کا ٹکڑا اٹھانے کے بعد ذرا سا ابھی منہ کی طرف لے گئے، اچانک آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور روٹی کے ٹکڑے کو اپنے کپڑے کے دامن میں باندھا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور کیا بتلاؤں، روٹی کا ٹکڑا آیا تھا، کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں بس کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہی تھی، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ابا حضور کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا ہوگا، ذرا ابا حضور کی حالت معلوم کر لوں، اس لیے میں ابا آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کیا بتلاؤں، بیٹی تجھے کیا بتلاؤں کہ آسمان اور زمین جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کئی دن گزر گئے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، وہ ہرے رب، وہ ہرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹوں پر پتھر بنتے تھے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے مال کو خرچہ کیا کرتے تھے، مال دیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنا کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے رمضان میں کثرت سے مال کو نکالنا ہے، افطاری کے موقع پر اپنے دروازے کو کھولنا ہے، مہمان کو پکڑ کے لانا ہے اپنے گھر کے اندر، اور کوشش کرنا ہے انہیں افطاری کروانا ہے، تاکہ رمضان کا مہینہ جس طرح ہمیں گزارنا ہے، رمضان میں جس طرح ہمارے دلوں میں فراخی آنا چاہیے، رمضان ہمارے دل کے اندر جس طرح کشادگی آنا چاہیے، اس طرح کشادگی کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں عبادت خوب کریں گے، دعا اللہ سے مانگیں گے، خوب اللہ سے دعا مانگے،
خوب اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے خوب معافی مانگے۔ یاد رکھو اس مہینے کے اندر نیت کر لو انشاءاللہ کہ اس مہینے میں اتنی کوشش کریں گے کہ یہ مہینہ اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ پورا مہینہ بہتر گزر جائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر یاد رکھو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، اپنے گھروں کے اندر محبت کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے مہینہ اچھا گزارا، جس نے مہینہ بہترین گزارا، جس نے مہینہ پیارا گزارا، اس نے پورا سال پیارا گزارا، جس نے مہینہ اچھا گزارا پورا سال اچھا گزارا۔ اگر یاد رکھو کہ بچوں کے ساتھ اچھی تربیت کرتے رہو گے تو پورا سال انشاءاللہ اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ہم بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں گے، پورا سال اللہ تعالی ہم کو خوش و خرم رکھے گا۔ ہم اگر اس مہینے کے اندر خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورے سال قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ پورے سال آنکھوں کے بچاتے ہوئے رکھے گا۔ اس مہینے کے اندر ہم غیبت سے بچیں گے، اللہ پورے سال غیبت سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو اگر چغلی سے ہم بچیں تو پورا سال اللہ ہمیں چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم کان کے اندر گناہ، کیسے گناہ جو کان میں پڑے اس طرح اس سے پڑھنے سے بچیں گے تو یاد رکھو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری زندگی ایسی زندگی کہ غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں، بغض عناد ہماری زندگی میں، ہر گناہ ہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بھائی سے دشمنی کرتے ہیں، یہ پوری زندگی میں ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اگر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، نیت کرو گے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، پورا مہینہ بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کرو گے، میں کہتا ہوں کہ اللہ سے کوئی امید نہیں، اللہ سے ایسی نا امیدی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے پورا سال ہمارا بہتر گزار دے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا جتنے افراد بیٹھے ہیں میں نے افراد سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روزے کو توڑنے والی چیز دو ہیں، ایک غیبت ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ ہم کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، کثرت سے غیبت کرتے ہیں، بھائی کی برائی کی کرتے ہیں، بہن کی برائی کر رہے ہیں، چچا کی برائی کر رہے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس والے کی برائی کر رہے ہیں، علاقے والوں کی برائی کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دینداری کا اتنا بڑا ہمارے اندر ایک خمار طاری ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلنے کے بعد کسی اور کی برائی میں لگ جاتے ہیں، وہ دیکھو نیکی صحیح نہیں کرتا، وہ دیکھو ایسا کرتا ہے، وہ دیکھو ایسا کرتا ہے، اتنی برائیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ کہ روزے کو توڑنے والی چیز جو ہے وہ ہے غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، ان چیزوں ہمیں بچنے کی انشاءاللہ نیت کرنا ہے کہ ہم ان گناہوں سے انشاءاللہ بچیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح ذوق عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہم انشاءاللہ جو دن ہمارے گزر گئے، جو عشرہ گزر گیا، رحمت کا مہینہ جو پیارا مہینہ تھا، اس مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار پائے ہیں، اللہ اب مغفرت کا عشرہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اللہ اس کے صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح رحمت کا عشرہ گزر گیا اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ مغفرت اور یہ دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ بھی اسی طرح گزرتا چلا جائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، ان عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں،
کہاں جائے کدھر جائے کس سے کہے کون ہمارا ہے مولا۔ بہت گناہ کیے بولا مولا، بہت گناہ کیے رب کریم، گناہ کرتے کرتے ہماری زندگی یا اللہ اس حالت میں آ گئی مولا۔ آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی مولا، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی مولا، کان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا، ہاتھ پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا۔ کہیں بھی اللہ اس لائق نہیں، اگر آپ کا بھی بلاوا آ جائے مولا، اے اللہ آپ کے سامنے ہم اپنے منہ کو بھی نہیں دکھا سکتے مولا۔ بہت گناہ کیے مولا۔ آسمان میں اللہ، زمین کے اوپر جتنے ذرات ہوں گے اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا۔ درختوں پر جتنے پتے ہیں اللہ اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا۔ اے اللہ سمندروں میں جتنے پانی کے قطرات ہیں اللہ اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا۔ بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے۔ آج پکے سچے دل سے آپ سے معافی مانگتے، اللہ معاف کر دیجئے مولا۔ آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا۔ ماں بھی اللہ بچے کو معاف کر دیا کرتی ہے مولا۔ بچہ اگر محبت اور پیار سے ماں سے کہہ دے ماں 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 ماں، معاف کر دیا کرتی ہے مولا۔ بچہ پھر ستائے ماں کو اور ماں سے پھر معافی مانگے تو ماں پھر اپنی باہیں پھیلا دیا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ بچہ اگر تماچا بھی مار دے، یہاں تک کہ ماں کو لات بھی مار دے اور ماں غصے میں اسے دھتکار گھر سے نکال بھی دے، کہہ دے کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، میری گھر کی طرف کبھی آنا بھی مت، اور وہی بچہ پھر پلٹ کر آ جائے اور گھر پر آ کر بیٹھ جائے، ماں کافی دیر کے بعد دروازہ کھولے اور کھولنے کے بعد اس بچے کو دیکھے اور کہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، تو وہ بچہ اپنے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ماں میں نکل تو گیا تھا، میں نے نیت تو کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے سوچ تو لیا تھا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے نیت تو کر لی تھی میں کسی گھر میں جھاڑو دے دوں گا مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی، میں کسی گھر میں کچھ کام کر لوں گا مجھے سونے کے لیے جگہ مل جائے گی، کھانے کے لیے چیز مل جائے گی، میرے دل میں خیال تو آیا لیکن ماں یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی، اس لیے پلٹ کر آیا ہوں۔ تو ماں جب یہ سنتی ہے تو اپنے باہیں پھیلا دیتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے ماں میں اپنے ماں میں اس در پر اب پڑ گیا ہوں، اب تو مجھے دھکا مار کے مجھے نکال دے، میں اس در کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو ماں باہیں پھیلا دیتی اور کہتی بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آ جا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، دیکھ تجھے میں کتنا پیار کروں گی، دیکھ تجھے میں کتنا محبت دوں گی، تجھے کتنے پیار سے رکھوں گی۔ اے اللہ ہم بھی بہت دور نکل چکے تھے مولا، ہم نے سوچ لیا تھا کہ تجارت کر لیں گے کام بن جائے گا، ہم نے سوچ لیا تھا کہ دکان میں ہم کچھ کر لیں گے کچھ کام بن جائے گا، ہم بھی بہت دور نکل چکے تھے، ہمیں معلوم ہوا کہ دوست تو ہزار مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا۔ اللہ پھر پلٹ کر آئے مولا، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، کیا کرے ہمیں اپنی پستی کا سوال ہے مولا، شیطان نے ہمیں لوٹ لیا مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا مولا، اے اللہ لٹ گئے پٹ گئے، اب دربار میں آپ کے آئے ہیں مولا، معافی مانگتے ہیں مولا، سارے گناہوں سے معافی مانگتے مولا، بہت غیبت کی مولا، بہت چغلی کی مولا، بہت حسد کیا مولا، بہت ریاکاری کی مولا، بہت جھوٹ بولا مولا، بہت دغا دیا مولا، بہت دھوکہ دیا مولا، بہت فریب کیا مولا، بہت بدمعاشی کی مولا، بہت عیاری کی مولا، بہت یا اللہ برا کام کیا مولا، آنکھوں سے بہت گناہ کیا مولا، اے اللہ زبان سے بہت گناہ کیے مولا، سود کی رقمیں بہت کھائی مولا، بیاج کی رقمیں کھائی مولا، اے اللہ لوگوں کو دھوکہ بہت دیا مولا، اے اللہ دشمنیاں بہت کی مولا، اے اللہ آج معافی مانگنے آئے مولا، اللہ جو حقوق العباد ہے کہ اللہ جب تک وہ بندے سے معافی نہیں مانگتا اللہ آپ معاف کرتے بھی نہیں ہیں مولا، اللہ جس سے بھی ایسے غلط کام کیے اللہ ہمیں ان تک پہنچا دیجئے اور ہمیں معافی ان سے منگوا دیجئے مولا، تاکہ ہم معافی مانگ لیں مولا، تاکہ ہمارے کام پورے ہو جائے مولا۔ اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ بندہ جب آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بندہ مانگ
میں دینے والا ہوں، اور آپ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک بھی نہیں سکتی مولا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نادانی میں کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو مولا، نادانی میں کسی کے ساتھ کوئی اللہ غلط یا اللہ اس کے حقوق توڑے ہو مولا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، ہمارے اندر وہ نرمی پیدا کر دے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، ان سے معافی مانگ لیں مولا۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے مولا، ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اچھی سوچ اچھی فکر عطا فرما دیجئے مولا، رمضان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما، خوب قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم عشق و مستی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح صحابہ قرآن کریم یا اللہ کھولتے تھے مولا، اور یا اللہ اور یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کریم میں قرآن کریم کیسے پڑھ سکوں گا، یہ کتنا پیارے رب میرے پیارے رب کا کلام ہے، اور آہ لگاتے تھے اور ڈرام دینے گرتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر قرآن کریم کو دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کتنا پیارا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کروں، اور یہ لفظ کہہ کر پھر تڑپ کے گر جاتے تھے۔ اللہ 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 ہمارے سامنے قرآن کریم رکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں ہوتی مولا، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بہتر یا اللہ پیارے انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، عشق و مستی میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا۔ اے رب کریم نمازوں میں دھیان خشوع و خضوع للہیت نصیب فرما دیجئے مولا، سنت و شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے مولا، عاشق رسول دیوانہ رسول بنا دیجئے مولا، مستانہ رسول بنا دیجئے، نبی کے سنت طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کا عاشق و نبی کا مستانہ بنا دیجئے مولا، ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے انہیں قبول فرما لیجئے مولا، انہیں قبول فرما لیجئے مولا، انہیں قبول فرما لیجئے مولا، ان کے اولاد کو بھی قبول فرما، ان کے اولاد کو بھی نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ ان کی عورتوں کو بھی قبول فرما، آپس میں خوب محبت مودت پیدا فرما، جنت والا ان کے گھر کو گھر بنا دیجئے مولا، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، ماں باپ ہو تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ ہو تو ایصال ثواب کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ان کا خیال رکھنے والا بنا دیجئے مولا، اے رب کریم زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع بدعت سے نجات مانگی، نجات مانگتے نجات عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تجارت کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، کھیت کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، رزق کے اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما، قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، جیل میں قید بند ہے تو رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجئے مولا۔ اللہ جو بھی مانگا ہے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔